یہ نصیحت فرمائیے. وَخَادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ، اپنے نفس کو عبادت کے معاملے میں، ویسے تو خادع کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، خادع دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، لیکن کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے نفس کے اوپر گرفت کرو، اپنے نفس کے اوپر سختی سے پیش آؤ. عبادت کے معاملے میں تھوڑا ایسا کرو، بہت میں عوامی اگر جملہ استعمال کروں نا، کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹرک کرو. کیسے ٹرک کرو؟ شاید شروع میں عبادت نہ چاہے، کچھ ایسے عبادت اس کو دو کہ نہ ایسے زیادہ دے دو کہ تھک کے باہر آ جائے، نہ اتنا کم دو کہ تمہارا کام ہی نہ ہو سکے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ واجبات کی یا مستحبات کی بات ہو رہی ہے؟ مستحبات کی بات ہو رہی ہے. مثلا قرآن کریم پڑھنا اچھا ہے، اگر نفس پہ چھوڑ دوں، نعوذ باللہ ممکن ہے بالکل نہ پڑھے، تو مجھے تھوڑا اس کو پریشرائز کرنا پڑے گا کہ یہ پڑھے. لیکن کتنا دباؤ دوں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ 3 دن کے بعد پڑھنا ہی چھوڑ دے، یہ بھی نہیں کریں. تو تھوڑا سا اس کے اندر اس ہوشیاری کو استعمال کرنا پڑے گا. تو امام نے کہا کہ خادع نفسک فی العبادہ، اپنے نفس کے ساتھ عبادت کے معاملے میں تھوڑا سا ہوشیاری سے پیش آؤ. وارفق بہا ولا تقہرہا، اس کے ساتھ تھوڑا نرمی کرو اور بہت زیادہ سختی مت کرنا. وخذ عفوہا ونشاطہا، اور اس کی تازگی کو اور اس کے جذبے کو برقرار رکھو. کبھی کیا ہوتا ہے، ایک انسان عبادات کرنے جاتا ہے، ایسی عبادات کر لیتا ہے 1 دن 2 دن، چوتھے 5ویں دن دیکھتا ہے کہ مزہ ختم ہو چکا. اور یہ مستحبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس طرح مت کرو، اس طرح کرو کہ اس کا جذبہ باقی رہے، اس کی تازگی باقی رہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضہ، ہاں وہ جو فریضہ اور واجب ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. الا ما کان، سوائے اس کے کہ جو تمہارے اوپر واجب ہے. فانہ لا بد من قضائها، اس کا تو انجام دینا بہت ضروری ہے، یعنی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ تم نے انجام دینا ہے. وَتَعَوُدِهَا عِنْدَ مَحِلِّهَا، نہ صرف اس کا انجام دینا ضروری ہے بلکہ اس کو اس کی جگہ پہ انجام دینا ضروری ہے. تو مثلا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے کہ مثلا فجر کی نماز روٹین میں قضا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی تعریف نہیں ہے اس کی، صحیح قطعاً صحیح نہیں ہے. کوئی یہ کہتا نہیں بالآخر ہم نے پڑھ لی ہے، تو یہ بھائی اس کو امام فرما رہے ہیں اس کو اس کی جگہ پہ پڑھنا ہے. اگر اس کی جگہ نہ ہوتی تو یہ فرض اور واجب ہی نہ ہوتی. اگر خدا نہ کرے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی یہ جو فجر ہے اس کو قضا پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے ادا پڑھنا، تو بندے خدا اگر ایسا ہوتا تو فجر کا وقت نہ ہوتا، پھر تو مستحب کا بھی وقت ہوتا ہے، یہ تو واجب ہے، اس کا وقت ہے، تو اس کا تو قضا کرنا حرام ہے. اصلاً نفس کے انسان کی تربیت کے لیے کوئی موافقت نہیں رکھتا کہ انسان خدا نہ کہے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی مکروہ کو بار بار انجام دے، نہ کہ یہ حرام ہے اصلاً کہ انسان فجر کی نماز کو اس کے وقت پہ قضا کر رہا ہو. تو اس کے بعد پھر کیا انسان اپنے اندر توقع رکھے گا کہ کوئی ترقی ہوگی اسے؟ اس کو تو مسلسل نعوذ باللہ تعالیٰ شوق لگ رہے ہیں اس کی روح کو. تو امام نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ تھوڑا سا ہوشیاری سے پیش آؤ، نہ اتنا زیادہ دباؤ دو کہ بعد میں وہ تھک جائے اور اس کی تازگی ختم ہو جائے، نہ اتنا چھوڑ دو کہ مثلا کوئی کام ہی انجام نہ دے وہ. اب مثال کے طور پر نماز شب کا معاملہ ہے، سب کو پتہ ہے ضروری ہے معنوی تربیت کے لیے. اچھا اتنا آسان ہے انسان کا اپنے نفس سے نماز شب نکلوا لینا؟ آسان نہیں ہے. ترکیب کرے کچھ، کیسے ترکیب کروں کہ یہ اس کے اوپر عادی ہو جائے آہستہ آہستہ. تھوڑا سا اس کے اندر ٹرک کرنی پڑے گی انسان کے ساتھ. امام فرمانے اس کو اس طرح سے کرو، لیکن واجبات اس کے اندر کوئی تعامل تساہل نہیں ہو سکتا ہے. واجبات کو تو تم نے انجام دینا ہی ہے اور اس کو اس کی جگہ پہ انجام دینا ہے. تو اگر خدا اول وقت چاہتا ہے تو آپ اول وقت انجام دیں گے، اور اس کا وقت معین ہے اس کو اس کے اندر انجام دیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل